السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں یونیک اکیڈمی سے آپ کا اردو ٹیچر ملک محمد رفیق مخاطب ہوں۔ الحمدللہ آج سے آپ کے اردو کے لیکچر سٹارٹ ہیں۔ تو آج میرا جو ٹاپک ہوگا فرسٹ لیکچر کا 9th کلاس کے لیے، وہ ہے پیپر پیٹرن۔ عزیز بچوں، جب تک آپ کو پیپر پیٹرن کا نہیں پتہ ہوگا اس وقت تک آپ پیپر کو صحیح طرح سے اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میں نے ضروری خیال کیا کہ سب سے پہلے آپ کو پیپر پیٹرن سمجھا دیا جائے، چونکہ 8th تک جو آپ کا حساب کتاب ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم 9th میں آتے ہیں تو بورڈ کے قوانین جو ہے نا وہ ہم پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ 9 سوال لکھ دیے ہیں آپ کے بورڈ کے اوپر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا پیپر جو ہوتا ہے وہ 9 سوالات پر مبنی ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ دیگر پیپرز میں ہوتا ہے، اردو میں بھی پہلا سوال معروضی کا ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 15 نمبر کی معروضی ہوتی ہے، اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک نمبر بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو اس کو کہاں سے تیار کیا جائے؟ اکثر بچوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کہاں سے معروضی تیار کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کی کتاب جو ہے نا وہ 3 پورشنز پر مشتمل ہے، پلس ایک حصہ گرامر، 4 حصے ہو گئے۔ تو اس کی تفصیل اس طرح سے ہے، حصہ نثر میں سے 7 نمبر کی معروضی آپ نے حل کرنی ہے، اس میں سے تیار کرنی ہے، اور حصہ نظم میں سے 3 نمبر کے معروضی آئے گی، حصہ غزل میں سے 2 نمبر کی، اور حصہ گرامر میں سے 3 نمبر کی۔ گرامر جو 9th کی ہے وہ واحد جمع، متضاد الفاظ، مترادف الفاظ اور مذکر مؤنث، زیادہ تر انہی میں سے آپشنز آ جاتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کی گرامر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی قواعد و انشاء، اس میں سے آپ آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو تیار کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 2 پر، اشعار کی تشریح۔ بیٹا یہ کل 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اور اس میں 8 اشعار ہوتے ہیں، 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ نظم اور ایک حصہ غزل۔ ان میں سے پورشن بنا ہوتا ہے، علیحدہ سے آپ کو حصہ نظم میں سے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، جبکہ حصہ غزل میں سے 2 اشعار کی تشریح مطلوب ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی بچہ ایسا کرے کہ مجھے غزل کے 4 اشعار آتے ہیں اچھی طرح، نظم کے نہیں آتے، تو اس طرح نہیں ہوگا بیٹا۔ تو جتنی لمٹ دے دی جائے گی اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے حل کرنا ہے۔ مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ 3 اشعار حصہ نظم میں سے اور 2 اشعار حصہ غزل میں سے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اشعار کی تشریح کیسے کی جائے؟ اس کے لیے بیٹا وہ جب ہم حصہ غزل یا حصہ نظم شروع کریں گے تو اس میں آپ کو باقاعدہ طور پر تفصیل بتا دی جائے گی کہ آپ نے اپنے تشریح کو کیسے بڑھانا ہے، اس میں سے مواد کہاں سے لینا ہے، کیا ڈالنا ہے، کتنا لکھنا ہے، کتنی تشریح مطلوب ہوتی ہے، تاکہ جو بچے بورڈ میں اچھی پوزیشن لینے والے ہوتے ہیں وہ کس طرح تیاری کرتے ہیں تو اچھے نمبر لے جاتے ہیں۔ اور اکثر بچوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے نمبر اچھے نہیں آتے۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ جب اس پورشن کو شروع کریں گے اس میں آپ کو باقاعدہ تفصیل دے دی جائے گی کہ آپ نے کس طرح اشعار کی تشریح تیار کرنی ہے، اور کیا کیا میٹیریل اس میں ڈالنا ہے، کیا کیا چیزیں مطلوب ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 3 ہے، اقتباسات کی تشریح۔ بیٹا یہ بھی کل 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، 2 پیراگرافس آپ کے حصہ نثر میں سے۔ حصہ نثر میں سے کوئی 11 یا 12 سبق ہیں، آپ کو پتہ ہے، کتاب آپ کے سامنے ہوگی۔ تو اس میں سے کوئی سے 2 اسباق میں سے 2 پیراگراف آپ کو بطور اقتباس کی تشریح دیے جائیں گے۔ اس میں کیسے اس کو حل کرنا ہے، اس کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے، وہ ہم جب سبق شروع کریں گے تو انشاءاللہ وہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بورڈ پہ سالو کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے اقتباس کی تشریح کیسے کرنی ہے، اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں، اس کا نمبرنگ بھی آپ کو بتا دی جائے گی کہ کون سے حصے کے کتنے نمبر ہیں۔ عموماً بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ الگ حساب کر کے آ جاتے ہیں تو نمبر کٹوا لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بات ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ آپ کا یہ جو اقتباس کی تشریح والا سوال ہے اس کو کس ترتیب سے کرنا ہے، انشاءاللہ وہ بورڈ پہ ہم آپ کو حل کر کے دکھائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہوتا ہے، حصہ نثر کا خلاصہ ہوتا ہے بیٹا۔
یہ آپ کے جو نثری حصہ ہے اس کے 11 اسباق ہیں، ان میں سے کوئی سے 2 اسباق دیے جاتے ہیں جن میں سے ایک سبق کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اب یہ سوال کہ بھی خلاصہ کیسے لکھا جاتا ہے، کتنا لکھنا چاہیے، کیا اس میں ڈالا جائے کہ مٹیریل اچھا بن جائے، اس کی بھی ہم انشاءاللہ جب اس سوال پہ آئیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اس کو کس طرح اچھا کر کے لکھا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ نمبر کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 5 پہ۔ یہ جو خلاصہ ہوتا ہے حصہ نثر کا، وہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس میں مصنف کا نام نہ بھی لکھا جائے تو نمبر نہیں کٹتے، اگر ڈال دیا جائے تو اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ 9ویں کلاس میں 2 خلاصے کے سوال آتے ہیں، ایک حصہ نثر کا، ایک حصہ نظم کا۔ وہ ہمارا 5واں سوال ہے، حصہ نظم کا خلاصہ۔ یہ تھوڑا سا ٹپیکل ہوتا ہے، بچے اس کو سمجھنے میں بہت غلطی کرتے ہیں اور زیادہ تر بچے جو ہے نا وہ نمبر کٹوا لیتے ہیں نہ سمجھی کی وجہ سے۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس میں مینشن ہوتا ہے پیپر کے اندر کہ نظم کا خلاصہ لکھیں یا مرکزی خیال۔ اس میں آپشن ہوتا ہے بیٹا، یا خلاصہ یا مرکزی خیال۔ 1 نمبر اس میں شاعر کا مخصوص ہوتا ہے۔ جب آپ شاعر کو اوپر موٹا کر کے ہنسوں میں ہنس دے کے نہ لکھیں گے علیحدہ سیپریٹ طور پر یا نیچے، تو اس کا نمبر آپ کو الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ شاعر کا نام اوپر مینشن کریں مارکر کے ساتھ، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ بچے نے شاعر کا نام لکھا ہے۔ 4 نمبر آپ کے مرکزی خیال یا خلاصے کے ہوتے ہیں۔ مرکزی خیال یا خلاصہ کتنا ہونا چاہیے نظم کا، انشاءاللہ یہ سوال بھی جب ہم پہنچیں گے وہاں تک تو اس کو بھی ڈسکس کر لیا جائے گا۔ اگلا سوال ہمارا بنتا ہے خط یا درخواست۔ یہ گرامر کا پورشن ہے۔ اس میں بیٹا آپشن ہوتا ہے، آج کل ذرا روٹین بدلی ہوئی ہے، پہلے تو خط کا یا درخواست آ جاتی تھی، اس کا آپشن درخواست یقینی طور پہ ہوتی تھی ڈیفینیٹلی، لیکن 2-4 سالوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ خط کا آپشن خط دے دیا جاتا ہے۔ اور تو عزیز بچوں، ہم خط اور درخواست کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ خط اور درخواست یہ آپ کہاں سے تیار کر سکتے ہیں؟ یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کی کتاب ہے قواعد و انشاء، جو گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ ہے۔ اس کے اندر جتنے خطوط اور درخواستیں ہیں بیٹا وہ آپ کا سلیبس ہے، اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بھئی خط کا یا آپشن یا خط آ سکتا ہے، درخواست کا آپشن درخواست بھی آ سکتی ہے، یا الٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے، خط کا درخواست آپشن آ جائے یا درخواست کا خط آپشن آ جائے، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد کہانی یا مکالمہ، اس میں بھی آپشن ہوتا ہے۔ کچھ بچوں کو کہانی لکھنا آسان لگتا ہے، کچھ بچوں کو مکالمہ لکھنا آسان لگتا ہے۔ تو جس بچے کو جس چیز میں دلچسپی ہے، اسی طرح خط اور درخواست میں بھی آپ اپنی چوائس کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ کچھ بچے درخواست اچھی طرح لکھ لیتے ہیں، کچھ بچے خط لکھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، لیکن جو آپ غلطیاں کرتے ہیں درخواست اور خط لکھنے میں، وہ میں انشاءاللہ جب لیکچر ہوگا خط یا درخواست پر تو اس میں ساری غلطیاں میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ چونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خط یا درخواست کے نمبر پورشن وائز ہوتے ہیں، پارٹ وائز ہوتے ہیں، ہر پارٹ کے نمبر مخصوص ہوتے ہیں۔ جون سا پارٹ آپ بورڈ رول سے ہٹ کے لکھیں گے اس کے نمبر آپ کے کٹ جائیں گے۔ اگر بورڈ رولز کے تحت آپ نے خط صحیح لکھا، درخواست صحیح لکھی، تو آپ کا ایک بھی نمبر نہیں کٹے گا۔ اسی طرح کہانی یا مکالمہ، اس میں سے بھی آپ کو چوائس ہے، چاہے تو آپ کہانی لکھ لیں، چاہے تو آپ مکالمہ لکھ لیں۔ ہماری جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی قواعد و انشاء ہے، اس کے اندر مخصوص کہانیاں اور مخصوص مکالمے دیے ہوئے ہیں، آپ نے اسی کتاب کو فالو کرنا ہے اور اس کے اندر رہتے ہوئے کہانیاں اور مکالمے لکھنے ہیں۔ تو کہانی کا 1 نمبر جو ہوتا ہے وہ نتیجے کا ہوتا ہے یا اخلاقی سبق کا ہوتا ہے۔ جو بچہ کہانی کے اندر لائن میں لکھ دیتا ہے خلاصہ اس کا نتیجہ، تو اس کا نمبر نہیں ملتا اس کو۔ البتہ وہ کہانی کے اختتام پر
اس کو نیچے باقاعدہ مارکر کے ساتھ نتیجہ یا اخلاقی سبق لکھ کر اس کہانی کا جو بھی نتیجہ بنتا ہے وہ لکھے گا تو اس کو 1 نمبر الاٹ ہوگا۔ اس کے بعد خلاصہ مکالمے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم آپ کی امتحانی کاپی کے 2 صفحات جو کم از کم میرا خیال ہے 40 ایک ڈائلاگ دونوں طرف کے بنتے ہیں وہ آپ کو لکھنے ہوتے ہیں۔ اس میں گرامر کا اور زبان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جہاں جہاں آپ غلطی کریں گے تو وہاں آپ کا نمبر کٹے گا۔ اس کے بھی کل کہانی کے لیے 4+1 اور مکالمے کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 8۔ اس کا مختصر سوالات کے جوابات پوچھے جاتے ہیں۔ کوئی سے 8 سوال آپ کو دیے جاتے ہیں جن کے مختصر جواب مطلوب ہوتے ہیں۔ یہ سوال کہاں سے آئیں گے؟ حصہ نثر میں سے کچھ سوالات آئیں گے، حصہ نظم میں سے کچھ سوالات آئیں گے، کچھ سوالات حصہ غزل میں سے آئیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی ایکسرسائز کے اندر سوالات دیے ہوئے ہیں انہی میں سے آ جائے، بک میں سے بھی سوال بنا کے دے دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نثر یا نظم یا غزل کو پڑھتے ہوئے دھیان رکھنا پڑے گا کہ کوئی چیز ہماری نظر سے رہ نہ جائے، تاکہ کوئی سوال ایسا بن کے آتا ہے تو اس کا جواب ہمیں آتا ہو۔ اس کے بعد آخری سوال ہے تکمیلی یا درستی والے سوالات۔ یہ سوالات 3 طرح کے پورشن پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے آپ کی جو گرامر کی کتاب ہے پنجاب اسٹیٹ بورڈ والوں کی قواعد و انشاء، اس کے اندر کوئی 50 کے قریب ضرب الامثال دی ہوئی ہیں۔ ایک تو ان کو تیار کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ ہی محاورات کا پورشن دیا ہوا ہے، محاورات آپ نے یاد کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نے، سے اور کو کا استعمال، اس کی جو عبارت کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ یا نے، سے اور کو کا غلط استعمال جو ہوتا ہے اس کے اوپر سوالات مبنی ہوتے ہیں۔ اس کا بھی آپشن ہوتا ہے یا تکمیلی سوالات کر لیں یا درستی والے سوالات کر لیں، کوئی ایک حصہ آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ 5 فقرات ہوتے ہیں، 1 نمبر کا 1 فقرہ ہوتا ہے، وہ آپ نے دھیان کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کی بھی تیاری انشاءاللہ طریقہ کار آپ کو بتا دیا جائے گا، تو وہ بھی آپ آسانی سے تیار کر لیں گے۔ تو بیٹا جتنی باتیں آپ کو پیپر پیٹرن کے حوالے سے بتائی ہیں تو ان پر توجہ دینی ہے، چونکہ جب ہم باقاعدہ کل سے انشاءاللہ لیکچر شروع کریں گے تو میں آپ سے یہ توقع رکھوں گا کہ آپ کو اس سوال کی پوری بریفنگ حاصل ہے، آپ اس کے مطابق تیاری کریں گے تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ آپ علی حساب تیاری کریں گے تو آپ کے نمبر کٹیں گے، آپ کو پھر پڑھنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو جو چیزیں میں آپ کو مینشن کر رہا ہوں اس پر آپ نے منوان عمل کرنا ہے، جن چیزوں سے روکوں گا ان سے رکنا ہے، جن کی وضاحت کروں گا کہ ان کو اس طرح کرنا ہے اس کو ویسے لکھنا ہے، تاکہ آپ کے نمبر زیادہ سے زیادہ آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لیکچر کو جب دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں، اس کے مین پوائنٹس نوٹ کریں۔ واٹس ایپ گروپ کے اندر ٹیچر کے نمبر بھی ایڈ ہیں، تو آپ وہاں پر اپنا سوال پٹ کر کے اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہر طرح کے سوال کا جواب تسلی بخش دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج کا لیکچر اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل ہم باقاعدہ طور پر اپنی کتاب کا سبق شروع کریں گے، لیکچر نمبر 2۔ تو تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔